جس باپ کا یہ خطیب بیٹا گئے، لوگ کہتے ہیں واہ اس ماں کو سلام جس ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے، اتنی پیاری تقریر۔ مفتی کو دیکھ کر کہتے ہیں واہ تیرے باپ کو سلام، لیکن یہاں خطاب کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ خطاب کے دوران ایک خاتون لاٹھی پر سہارا دے کر آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہنے لگی سونیا کیا خطاب کیا، کیا صورت ہے، کیا سیرت ہے، واہ اس ماں کو سلام جس ماں کا تو بیٹا ہے، اس ماں کو سلام 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 سلام۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کہا مائی صاحبہ تم نے سچ کہا تھا، بغیر باپ کے جبریل نے آ کر دم کیا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، میری ماں اتنی پاک ہے، کسی مرد نے میری ماں کو چھوا نہیں اور میری ولادت ہوئی ہے، اور جب میرے پیدا ہونے کے بعد قوم کے لوگوں نے انگلیاں اٹھائی کہ مریم بتا اس بچے کا باپ کون ہے، اس وقت 1.5 ماہ کی عمر میں میں نے کلام کیا تھا کہ میری ماں پر انگلیاں مت اٹھاؤ، پاک رب نے پاک مریم کے بطن میں مجھے بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے او مائی صاحبہ تو نے بالکل ٹھیک کہا، میری ماں پر سلام جو پاکیزہ گئے، جو طاہرہ گئے، جو متقیہ گئے، جس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا نہ چھوا، جس رب نے میری ماں کو بڑی عظمت و شان عطا کی، میری ماں کو بھی سلام جس کے بطن میں میں عیسیٰ لگا، مگر آنے والے وقتوں میں ایک ایسی ماں بھی آئے گی، میری ماں کو سلام جس کے پیٹ میں میرا گا، اور اس ماں آمنہ کو صد سلام جس کے بطن میں نبیوں کے سردار رہیں گے، نبیوں کے سردار رہیں گے۔ یہی وقت جب قریب آتا ہے، سیدہ آمنہ کے بطن میں جس رات نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، محدث ابن جوزی ہم عصر ہیں عبد القادر جیلانی کی، انہوں نے لکھا معارج النبوہ میں بھی موجود ہے، مدارج النبوہ میں بھی موجود ہے، معالم التنزیل میں بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جس رات یہ نور مصطفیٰ کریم کا حضرت سیدہ آمنہ کے بطن میں جلوہ گر ہوا، اسی رات رب ذوالجلال نے مکے کے تمام گھروں میں جو جانور تھے ان جانوروں کو قوت گویائی عطا فرمائی، انہوں نے زبان حال سے ایک دوسرے کو مبارک دی، مبارک ہو۔ اب وہ نبی تشریف لاتے گئے جو زبان والوں کی بھی سنیں گے، ہم بے زبانوں کی بھی عرضیاں سنتے رہیں گے۔ دوستو عزیزو، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں ماں بن گئی، بلکہ مجھے احساس تب ہوا کہ جب رات کو ایک ہستی میرے کمرے میں آئی اور اس نے کہا آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں نبیوں کے سردار تشریف لائے۔ تو میں نے عرض کی بزرگوں مبارک کی خیر مبارک، مگر آپ کون؟ تو بزرگ نے کہا مجھے جناب آدم کہتے ہیں۔ انسانوں کے حوالے سے انسانیت میں سب سے پہلا میں ہوں، لیکن اگر مجھ سے پوچھو میں مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، یہ محبوب کا نور اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں تھا۔ آپ فرماتی ہیں ہر مہینے ایک نہ ایک نبی آ کر مجھے مبارکباد پیش کرتا،
کہتا آمنہ مبارک تمہارے بطن میں نبیوں کے سردار تشریف لے آئے ہیں۔ 9 مہینے کے دوران آپ فرماتی ہیں جب میں دھوپ میں نکلتی نا تو ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کرتا، بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کرتا، اور فرماتی ہیں کہ جب میں پتھر پر پیر رکھتی نا تو وہ پتھر موم سے زیادہ ملائم اور نرم نازک ہو جاتا تھا۔ آخر اس میں کیا حکمت؟ لکھنے والوں نے لکھا کہ میاں آمنہ کے پیٹ پر پیر کے نیچے پتھر بھی موم ہو جاتا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے جس طرح سیدہ آمنہ کے یہ ہے کہ اگر ایک حور اپنا ناخن آسمان دنیا پر ظاہر کرے تو اس کے عشق میں دنیا فنا ہو جائے۔ یہ حوروں کی بھی سردارہ ایک نہیں 10۔ یہ 10 بھی جب آئی حضرت سیدہ آمنہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا ہم حور العین ہیں۔ جملہ سنیں اس حور العین نے آ کر کیا کہا حضرنا لولادت رسول رب العالمین۔ توجہ کہا حضرنا ہم حضور علیہ السلام کی ولادت پر حاضر ہوئی ہیں۔ کیا ہوئی ہیں؟ بولو ذرا، بولو کیا ہوئی ہیں؟ حاضر ہوئی ہیں، جس سے یہ پتا چلا محفل اگر سرکاری سطح پر ہو تو تشریف لائیں، محفل اگر فیکٹری کی ہو تو تشریف لائیں، محفل سیاست دانوں کی ہو تو تشریف لائیں، لیکن محفل اگر میلاد پاک کی ہو، محفل ولادت رسول کی ہو تو جہاں پر حور العین کہتی ہیں ہم حاضر ہوئی ہیں تو کہا ذرا تم بھی ادب رکھو، دوسری محفلوں میں تشریف لایا کرو۔ کہتے ہیں عزت مآب تشریف لائے، مصطفیٰ کی محفل ہو تو تشریف نہیں لایا کرو، حاضریاں لگایا کرو، لگایا کرو۔ یہاں حور العین بھی حاضری لگوا رہی ہے، اس کو پتا ہے ہم اگرچہ جنت کے محلات میں رہتی ہیں، یہ وہی ہے جو جنت میں آ کر ہم سے کہیں گے تیرا نکاح بلال سے کر دیں، تیرا نکاح بلال سے کر دیں۔ ہمارا حسن اس محبوب کے پیروں کی انگلیوں کے ناخنوں کے برابر نہیں ہے، جس شخص کو اللہ نے کائنات کا آدھا حسن عطا کیا ہے۔ یہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی، جبریل نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ فرماتی ہیں جیسے میں نے نوش کیا، نوش کرتے ہی ساری تکلیف ختم ہو گئی، میری آنکھوں سے پردے اوجھل ہو گئے، میں نے آسمان سے فرشتوں کو اترتا دیکھا، قطار در قطار، قطار در قطار، فرشتے فرش زمین پر مصطفیٰ کریم کی ولادت کی خوشی میں آ رہے گئے۔ آسمان پر نظر پڑی، پرندوں کا جمگٹھا لگا ہوا، چونچ سمر کی پیر یاقوت کے زمانے حال سے وہ پرندے بھی مصطفیٰ کی ولادت کی خوشیاں منا رہے تھے۔ حضرات گرامی سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جبریل نے جب دودھ پلا دیا نا تو کہا اظہر یا محمدو، محبوب اب آئے نا، آئے نا محبوب اب آئے نا، ساری کائنات آپ کا انتظار کر رہی ہے، اب آئے نا۔
سیدہ آمنہ فرماتی جب میں جنگل میں جاتی جنگل کے جانور نکل کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر ایسے میرے چہرے کو دیکھتے تھے جیسے تاریک رات میں کوئی آسمان پر دیکھتا ہے کہ سورج کبھی طلوع ہوگا اور میں منزل مقصود پر پہنچوں گا۔ وہ جانور بھی دیکھ رہے تھے، ہماری تو کوئی نہیں سنتا، ہمارا بن بنانا بھی جو جانتا ہے وہی تو مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جیسے ہی ولادت ہوئی کسی نے پوچھا مائی صاحبہ کیفیت کیا تھی؟ فرمایا میرے پیٹ سے نور نکلا، نور کیا نکلا؟ میرے پیٹ سے نور نکلا اور اس نور کی روشنی نے مکان میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات پر بیٹھنے والی اونٹنیوں کی گردنوں کو دیکھ لیا، جن کی ماں اپنے مکان میں مصطفیٰ کے نور سے ملک شام کے محلات کی اونٹنیوں کی گردنوں کو دیکھ لے، رب کعبہ کی قسم وہ سراپا نور اور گنبد خضرا کے سائے تلے آرام فرما کے یونس آباد والوں کی اس محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی محبوب تشریف لائے نا سر سجدے میں ہے، سر سجدے میں ہے، سر سجدے میں گئے، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض ہے ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اور مٹی اٹھائی، مٹی اور شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فصاحت بلاغت کے ساتھ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ یہ بات جب ملک شام تک پہنچی تو ملک شام کے یہودی جو توریت کے عالم تھے وہ رونے لگ گئے، کہنے لگے ہم سے نبوت چلی گئی۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے کہ ہماری کتابیں کہہ رہی ہیں، ہماری۔ یہاں ایک اور بات بھی سنیں، جب اس طرح میلاد کی محفل ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں یہ کہاں سے آئی؟ ہم نے کہا حضور علیہ السلام نہیں آئے تھے، یہ محفل تب بھی جاری ہے۔ محبوب سے پہلے بھی محبوب کا میلاد ہوتا رہا، محبوب آئے تو میلاد ہوتا رہا، محبوب کریم مزار میں آرام فرما ہے، قیامت تک میلاد ہو رہا ہے۔ مدینہ شریف میں ایک دن محبوب کریم بازار سے گزر رہے تھے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ، ایک غلام نے آ کر کہا سونے آپ ایک نوجوان جو آپ سے محبت کرتا گئے مگر ہے یہودی کا بیٹا، وہ آپ سے پیار کرتا، کافی بیمار ہو گیا، ذرا تشریف لائیں، ملاقات فرما لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر چلو، عمر چلو۔ پتہ یہ چلا جس کو تمنا ہے کہ مصطفیٰ اپنا دیدار کروائیں پہلے اسے عمر اور ابو بکر کی دہلیز پر آنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ اس نوجوان کا باپ یہودی توریت کو پڑھ رہا تھا، جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں نا وہ توریت پڑھ رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا نا توریت پڑھ رہا، محبوب قریب ہوئے، کہا یہودی یہ بتا اس میں کہیں ہمارا بھی تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ اس توریت میں کہیں ہمارا بھی ذکر ہے یا نہیں؟ اس کو کہا حسد، جہاں ہو حسد وہاں تعریف نہیں ہوتی۔ اس نے حسد کی بنیاد پر کہا نہیں توریت میں کوئی ذکر نہیں، لیکن وہ جو نوجوان بستر مرگ پہ بیٹھا تھا
اس نے جیسے محبوب کو دیکھا تو تکڑا ہو گیا، تکڑا ہو گیا، اپنے بستر سے اٹھ گیا، اٹھ کر آگے بڑھا، محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں میں گر کر کہنے لگا سونیا میرے باپ کی باتوں پر توجہ نہ دینا، میں اللہ کی عزتوں کی قسم کھا رہا ہوں، توریت کا جو صفحہ بھی پڑھے ہر سطر پر ہر صفحے پر آپ کی باتیں بھی موجود ہیں، آپ کی نعتیں بھی موجود ہیں، آپ کا تذکرہ پوری توریت میں موجود ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا ہم نے توریت میں پڑھا ہے، آج کی رات ہم نے جو آسمان کا منظر دیکھا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ آخری نبی ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لے آیا ہے، اور جو اس نے مٹی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں یہ دلیل ہے کہ وہ بتا رہا ہے آیا خدا کی طرف سے ہوں، اور مٹی اٹھا کر بتا رہا ہے کائنات تو رب کی ہے مگر اختیار میں مصطفیٰ لے کر آ رہا ہوں۔ حضرات گرامی، اس طرح محبوب کریم کی حسین ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد فرشتوں نے زیارت کی، زمین و آسمان کے فرشتوں نے زیارت کی، محبوب کریم کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب 7ویں دن عبد المطلب نے دعوت کی نا سب کی، سارے حیران تھے، بڑی جانور ذبح کیے، بکریاں ذبح کی، جانور ذبح ہوئے، بڑی دعوتیں لوگوں نے کھائی۔ اب بڑے بڑے سردار بیٹھ گئے، سرداروں نے جب کھانا کھا لیا مبارک دے دی، ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے، پوچھو نا نام کیا رکھا ہے، پوچھو نا نام کیا رکھا ہے۔ قریب ہوئے کہا عبد المطلب یار دعوت تو بڑی اچھی تھی، نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا محمد۔ حیران پریشان کہا اس سے پہلے تو ہم نے کسی بچے کا نام ایسا نہیں سنا، ہم نے پہلے کبھی یہ نام نہیں سنا۔ حضرت عبد المطلب نے بھی کہا ہوگا پہلے سب بچہ بھی تو نہیں آیا ہے نا، بچہ بھی اب آیا ہے، نام بھی اب رکھا ہے، اور اس نام کا معنی یہی ہے هو الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن، نام محمد وہ ہے جس کی تعریف کی جائے، خوب تعریف کی جائے، مرتن بعد مرتن، بار بار جس کی تعریف کی جائے وہ نام محمد ہے۔ کافروں نے کیا کچھ نہیں کہا، جادو کا گھر کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، جو ان کو کہنا تھا انہوں نے کہا، لیکن ایک دن سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کہا ہماری حماقت پہ بھی لعنت، ہمارے کفر پر بھی لعنت ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جادوگر بھی کہتے ہیں محمد بھی کہتے ہیں، محمد مانا جس کی تعریف گستاخی ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ لوگ تعریفوں کا بھوکا ہے، سیاستدان تعریف کا بھوکا، تاجر تعریف کا بھوکا، جج تعریف کا بھوکا، وزیر تعریف کا بھوکا، خطیب تعریف کا بھوکا، نقیب تعریف کا بھوکا، نعت خواں تعریف کا بھوکا، ایم این اے تعریف کا بھوکا۔ کسی کی تعریف زمین پر ہے، کسی کی تعریف پہاڑوں پر ہے، کسی کی تعریف دریاؤں پر ہے، مگر میں بات اس کی کر رہا ہوں جس کی تعریف زمین پر ہے، جس کی تعریف پہاڑوں پر ہے، جس کی تعریف درختوں پر ہے، جس کی تعریف صحراؤں میں ہے، جس کی تعریف دریاؤں میں ہے، جس کی تعریف نباتات کریں، جس کی تعریف جمادات کریں، جس کی تعریف حیوانات کریں، جس کی تعریف سمندر کی مچھلیاں کریں، جس کی تعریف آسمان کے پرندے کریں، جی ہاں جس کی تعریف پہلے آسمان والے کریں، جس کی تعریف 5ویں آسمان والے کریں، جس کی تعریف 7ویں
آسمان والے کریں، جس کی تعریف بیت المعمور والے کریں، جس کی تعریف سدرہ والے کریں، جس کی تعریف ساری کائنات کرے اور خود کائنات کا خالق کرے، اسے کہتے ہیں محمد کی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ انہوں نے کہا جادوگر بھی کہتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں، ساحر بھی کہتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں۔ جہاں مصطفیٰ قدم رکھ لیں وہی جگہ فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ اب اس پر بھی سنیں، بعض کہتے ہیں مکہ افضل ہے یا مدینہ، کوئی کہتا ہے مکہ، کوئی کہتا ہے مدینہ۔ عاشق کہتا ہے ٹھہر ٹھہر ٹھہر، ادھر ادھر نہ دیکھ، دیکھ مصطفیٰ کدھر ہے۔